آج 28/5/2012 کو سردار رفیق صاحب مظفرآباد کے مقام پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بڑی اچھی خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا. ہمیں اپنی اچھی جگہ بنائی ہوئی یاد بھی رہی ہے. آپ کی بڑی خوشی ہوئی ہے, بڑی اچھی جگہ ہے, تو آپ کا بہت شکریہ. آج ہمارے دن بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کنونشن کے فوراً بعد کنونشن 26 کو ختم ہوا کوٹھی میں, تو 27 کو صبح میں جیل دہلی کو گور آباد اور سارا دن میں جیل دہلی میں گزارا, اور آج تیسرے دن اس طرح مظفرآباد ہے. تو ساؤتھ میں چونکہ میں الیکشن کنونشن کی تیاری کے دوران کافی وقت لے کے آیا تھا, وہ خاص طور پر یہاں حاضر ہوا ہوں مجاہد نگر کی طرف سے اور صدر مسلم کی طرف سے, آزاد کشمیر کے لوگوں کا, مہاجرین کا اور جنگل بلتستان کا لوگوں کا اور لداخ کے مہاجرین کا, یہ ہمارے لوگوں کو اوورسیز والوں کا کہ یہ جو کنونشن تھا کوٹھی میں یہ ہمارا 79 کنونشن ہے, اور مسلم کانفرنس اپنے 80 سالہ نظریاتی تحریکی اور فکری سفر میں داخل ہو گئی ہے اور کامیابی کے ساتھ داخل ہوئی. یہ کنونشن ہمارے لیے بڑا امتحان تھا, ہمارا ٹیسٹ تھا, اور ٹیسٹ اس بات کا نہیں تھا, ہم لوگ نہیں سمجھتے ٹیسٹ اس بات کا نہیں تھا کہ کنونشن کیسا ہو, کیونکہ کنونشن کی جو دستوری ریکوائرمنٹ ہے وہ 3100 آدمی. ہمارا جو دستور کا مطالبہ ہے اس کنونشن کے لیے وہ 3100 بندوقین ہے جن کو ہمیں دعوت دی ہے, اور 3100 کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1600 آدمی موجود ہو تو قورم پورا ہے, ہم یہ کنونشن کہیں کسی حال میں بیٹھے نہیں کر سکتے. لیکن یہ کنونشن ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا تھا جب دو طرح کے تاثرات تھے. ایک تاثر یہ تھا کہ پاک بھارت, پاک ہند, بلکہ پاک بھارت میں بھی میں نے دفاع پاکستان کانفرنس میں بتایا, پاک مسلم سے بھی ہے کہ انڈیا تقسیم ہو گیا, اور انڈیا کی تقسیم کے بعد قائد اعظم علیہ رحمت نے کسی جگہ لفظ انڈیا یا بھارت استعمال نہیں کیا, ہندوستان نے کیا. ایک ہندوستان بنا ہے, پاکستان بنا, اس کو ہندوستان ہی کہنا چاہیے. تو پاک ہند مذاکرات جو ہے ان میں تھوڑی تیزی آئی. اب میرا مستقل نقطہ نظر یہ رہا ہے مسلم کانفرنس کا روز اول سے کہ ہمیں پاک بھارت تعلقات میں بہتری لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, پوری طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور پاک بھارت تعلقات میں بہتری لائے بغیر یہ خطہ محفوظ نہیں رہ سکتا, اور خطے کے عدم تحفظ کا شکار ہونے کے باعث اس خطے میں جو عالمی مفادات ہیں وہ خطرات کی زد میں رہیں گے, مسلسل خطرات کی زد میں رہیں گے. تو گویا ساری دنیا کا امن جو ہے وہ بالواسطہ اور بلا واسطہ جنوبی ایشیا کے ساتھ. تو ہمارا کہنا یہ ہے اس میں کہ ایسے وقت میں یہ کنونشن ہو رہا تھا جب یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں چونکہ تحریک کمزور ہو گئی اس لیے مذاکرات میں تیزی آ گئی. حالانکہ مذاکرات کے اصول میں کشمیریوں کی مرضی روز اول سے داخل شامل ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگوں کے اندر مسئلہ کشمیر کے حل اور شکل و صورت کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہے, لیکن کشمیر کے تمام طبقات مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت پر متفق ہے. میں جو بات کر رہا ہوں تو آپ غور کر رہا ہوں. مسئلہ کشمیر کی شکل کیا ہو حل کی, اس پر آپ کے میرے درمیان ابھی جھگڑا ہو سکتی ہے, لیکن مسئلہ کشمیر حل ہو یا نہ ہو اس پر آپ کے میرے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. مسلمان, ہندو, ڈوگرے, سکھ جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام اس بات پر متفق ہے مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت پر ریاست جموں و کشمیر کے 1.5 کروڑ عوام متفق ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک تو مسئلہ کشمیر کی ضرورت پر ہمارا اتفاق ایک بڑی بنیادی بات ہے. ہماری پھر پرامن اس کے حل کی ضرورت جو ہے, یہ جو ولنگنیس ہے ہماری رضامندی ہے کہ 6 لاکھ کشمیری قربان ہونے کے باوجود رضامند ہیں کہ جی ہم کسی ہم درمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے, ہم مسئلہ کشمیر کا پرامن مذاکراتی حل دینا چاہتے ہیں. تو یہ ولنگنیس ہے. تانا یہ تھا کہ ایک طرف کشمیر کی تحریک کم پڑ گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کی تحریک کو ماپنے کے لیے بھارتی فوج کی تعداد دیکھنی ضروری ہے کہ کشمیر کی تحریک کم ہوئی ہے بڑی ہے, تو اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کشمیر کے اندر دیکھیں کہ بھارت کی 8 لاکھ میں سے فوج کتنی کم ہوئی ہے, آپ کو معلوم ہوگا تحریک کا دباؤ ختم ہوگا. اس لیے جب تک فوج موجود ہے, بھارتی فوج
तहरीक आज़ादी कश्मीर को मापने का बेहतरीन पैमाना है। भारतीय फौज की मौजूदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर को मापने का बेहतरीन पैमाना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हालिया मुज़ाकरात हो या जो भी मुज़ाकरात हो उसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम की पूरी रज़ामंदी शामिल है। इस तरफ को अगर आप देखें तो इस तरफ गैर रियासती जमातों की दखल अंदाजी बढ़ गई। इलेक्शन में तारीख की बदतरीन रुसवाई और धांधली हुई जिसका इससे पहले कोई तस्वर नहीं किया जा सकता था। उसको बार बार पढ़ने का मकसद कोई अपनी किसी कामयाबी नाकामी का जिक्र कर नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि लोगों को ये बात दिल में रहे कि ये 3-4 जो ज़राए इस्तेमाल हुए इकट्ठे बेनज़ीर प्रोग्राम इस्तेमाल हुआ, आलमी बरादरी से उनका वादा है कि उसको मेरिट पे करेंगे, वो जमाती बुनियादों पर इस्तेमाल हो रहा है। सारी दुनिया में यानी अमेरिका में कोई पैसा भारत ओबामा स्कीम जहाँ वो डॉलर छाप के देते हैं वहाँ पे नहीं है, किसी और जगह नहीं है, तो यहाँ पर वो आधी बरादरी का पैसा जो है वो पार्टी बुनियाद पर बेहतर माल जो है उसका पैसा इस्तेमाल हुआ, कश्मीर कौंसिल का पैसा इस्तेमाल हुआ और फिर जारी वोट है इस्तेमाल। इस सारी दांधली के बावजूद मकसद ये था कि आपने शुरू में कहा कि दोनों बड़ी गैर रियासती जमातों के मकासद है। उस वक्त फिर लोगों को बात समझ में नहीं आई। लोगों का क्या ये था कि हमें जीते के तराजू में लोग इस बात को देखते हैं, जाहिर था अखबार का, मीडिया का, दानिश्वरों का, सियासतकारों का, इस्लामिया का, सबका हक है कि वो अपना अपनी मर्जी से तारीफ करें। लेकिन हम ये कह रहे थे कि हमें हारे जीतने से बारातर होकर हम ये बात करना चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है इसका ताल्लुक खालिस्तान कश्मीर के रियासती तशख़्ख़ुस को पामाल करना, गैर रियासती जमातों की बढ़ती हुई दखलअंदाजी है वो कश्मीरी तशख़्ख़ुस की पामाली है, कश्मीरी तशख़्ख़ुस को कमज़ोर करना है और उसको कमज़ोर करने का मकसद पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों की मनमानी अपने पसंद और अपने फैसले पर गलत कर रहा है। रियासती तशख़्ख़ुस को कमज़ोर करना पहला मरला है और दूसरा मरला ये है कि कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ जबरन गैर रियासती फैसले मुसल्लत किए जाए। हम जब ये कहते हैं कि हम मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए हमने जाने दिए हैं और इसके पुरअमन हल के लिए हम रज़ामंद हैं, तो फिर हमें जबरन बात करने का क्या जवाब है। लेकिन आप देखते हैं कि दो बातें जो इकट्ठी हुई इस तरफ, एक ये कि पाकिस्तान के सदर अब गुफ्तगू में कश्मीर का नाम भी लेना उन्होंने छोड़ दिया। यानी ये पाकिस्तान के पहले सदर हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, कि जो कश्मीर का नाम लेने से भी गुरेज करते हैं। अब दूसरा बड़ा रोल किसी भी मुल्क में अपोजिशन का होता है। तो अपोजिशन को जब आप देखें तो आपको हैरत होगी कि अब अपोजिशन हिंदुस्तान से दबा के नारे लगा दी। यानी मुस्लिम लीग के साबिक सदर हैं, पंजाब के वज़ीर आला हैं शहबाज शरीफ साहब, वो हिंदुस्तान से दबा के नारे लगाते हैं हिंदुस्तानी वफद के एजाज़ में। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर हमें कहते हैं तो हम हिंदुस्तानी वफद को मुजफ्फराबाद में आज भी उस वफद को दावत देने के लिए तैयार हैं, हम उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, उससे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हिंदुस्तान हमारी जान का काबिज़ है, हमारे माल का काबिज़ है, हमारी ज़मीन पर काबिज़ है, हमारी इज्जत और आबरू पर काबिज़ है। तो आप गली महल्ले में अपने 2 मरले ज़मीन का जो काबिज़ है उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकते। सारा महल्ला आपको मशवरा दे, गाँव मशवरा दे, शहर मशवरा दे, तो आप 54,000 रुपये बिल रुपये काबिज़ एक फौजी कब्जे वाले ग्रुप से दोस्ती की बात करते हैं, उस कब्जे को छुड़ाए बगैर। इसलिए अगर आपको दोस्ती की बात करनी है तो कब्जे की बात करें, दोस्ती की बात करनी है तो कश्मीर की आज़ादी की बात करें, दोस्ती की बात करनी है तो पाकिस्तान के आली हुकूक की बात करें, दोस्ती की बात करनी है तो कश्मीरियों के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनकी बात करें और वो जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए इक़दाम करें। तो ये जो चीज़ें हैं इन सबको देखना सुनना ज़रूरी है। मैं ये कह रहा था कि आज़ाद कश्मीर में गैर रियासती सियासत में दखल अंदाजी ने कश्मीरी को पामाल करना शुरू कर दिया है, कमज़ोर करना शुरू कर दिया है और मकसद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गैर रियासती फैसले मुसल्लत करना है। कोर्टी कन्वेंशन मैंने गुजारिश की कि 1500 आदमी से भी हो सकता था दस्तूरी जरूर पूरा करने के लिए, लेकिन कोर्टी कन्वेंशन में तादाद में बहस नहीं करता, इसको छोड़ता हूँ जिसको जितनी नज़र आए उसको बीना आदमी को 272 नजर आता है, नाबीने आदमी को 72 नजर आता है, उसका बहस ही नहीं करते बिल्कुल, जिसको इस तरह दिखाई देता। मैं ये अलबत्ता मुझे जो हौसला अफजाई मेरी हुई है बतौर सियासी कारकुन के और 80 साल पुरानी जमात कश्मीरी की अवलीन सियासी जमात मुस्लिम खाना के सदर की हैसियत से, वो हौसला अफजाई ये है कि रियासत के लोगों की गैरत पूरी तरह जिंदा है और रियासती हमीयत उनकी जिंदा है अल्लाह ताला के फजल करम से। वो रियासती तशख़्ख़ुस पर कोर्टी कन्वेंशन ने साबित कर दिया
کہ کشمیر کے لوگ ریاستی تشخص پر کوئی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوٹلی کے کنونشن نے ثابت کر دیا کہ بچہ کٹ مر سکتا ہے لیکن آزاد کشمیر صوبہ نہیں بن سکتا۔ آزاد کشمیر صوبہ بنانے کے راستے میں کوٹلی کنونشن نے ایک ہمالیہ جتنی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ مظفر آباد میں غیر کشمیریوں کو غیر ریاستی کو زمینیں الاٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 4 یا 5 مرلے کی ایک زمین الاٹ کی ہے۔ ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر یہاں مظفر آباد میں احتجاج نہیں ہوتا، مظفر آباد میں تالہ بندی نہیں ہوتی، مظفر آباد میں جو ہے اس کے خلاف رد عمل نہیں ہوتا، تو یہ پھر پونچھ ڈویژن میں کریں گے، پھر بیرپور ڈویژن میں کریں گے، اور آہستہ آہستہ یہ ٹیسٹ کرتے کرتے اسٹیٹ سبجیکٹ کی شرط ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس کام پر مہاراجہ ہری سنگھ نے پہرا دیا، جس کام پر شیخ محمد عبداللہ نے پہرا دیا، جس پر چودھری غلام عباس اور سلطان محمود خان نے پہرا دیا، اس پر ہم پہرا کیوں لگائیں؟ تو کوٹلی کنونشن سے یہ ثابت ہوا کہ ان کشمیریوں کے ہوتے ہوئے سیز فائر لائن کو آسانی سے کنٹرول لائن نہیں بنایا جا سکتا، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آزاد کشمیر کو صوبہ نہیں بنایا جا سکتا، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ ختم نہیں کیا جا سکتا، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آر یا پار کسی طرح غیر ریاستی لوگوں کو زمینیں الاٹ نہیں کی جا سکتی، اور آزاد کشمیر کے موجودہ جو حیثیت ہے اس کو خراب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو بادشاہ کوشش ہے اور مسئلہ کشمیر پڑھا، اور کوٹلی کنونشن نے ثابت کر دیا کہ ہم مسئلہ کشمیر پر حکومت پاکستان کو پسپائی سے روک سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان مسئلہ کشمیر پر پسپا ہونا چاہتی ہے۔ اپوزیشن نے تو آخری حد کراس کر دی ہے زندہ باد کا نعرہ لگانا، یعنی اگر آپ نے زندہ باد کا نعرہ لگانا تھا تو پہلے آپ قائد اعظم کی جماعت سے رجوع کرتے ہیں، اس کی روح سے معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے 70 سال 100 سال بند کام کرتے رہے، قائد اعظم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ یہ کیا سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کس کام پر آپ لگے ہوئے ہیں؟ یعنی آپ کو اپنی جماعت کی تاریخ یاد نہیں، آپ کو اپنے قائد کی تاریخ یاد نہیں، آپ کو مسلمانوں کی 200 سال کی اسٹرگل یاد نہیں، آپ کو 2 قومی نظریہ یاد نہیں، آپ نے پاکستان کا تشخص تحلیل کر دیا۔ نواز لیگ نے ہندوستان کا نعرہ لگا کے پاکستان کا تشخص تحلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ آزاد کشمیر میں ریاستی تشخص پر عمل کر رہی ہے، اور شہباز شریف نے اور شریف برادران نے 7 مئی کو لاہور میں پاکستان کے تشخص پر کاری کر لگائی ہے۔ یہ بالکل غداری کا مقدمہ بنتا ہے۔ معافی مانگے قوم سے اور مسئلہ کشمیر میں پسپائی تک کریں، اور یہ جو پاکستان کے اندر ان کا کشمیری ہونا کہ جواہر لال نہرو ہندوستان میں کشمیری ہو کے ہندوستان کا وزیر اعظم ہو سکتا تھا، یا پاکستان کے بچے کے پاس جا کے دعائی دیں گے اور پاکستان کی عوام کی عدالت میں مقدمہ لے کے جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کو جو پاکستانیت کا اور کشمیریت کا قتل عام کر رہی ہے، ان کا کوئی قابل ذکر کلیم نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے۔ ان کی تاریخ تو مشرقی پاکستان سے جا کے ملتی ہے، ان کی تاریخ جو ہے وہ شملہ میں بھٹو صاحب کی زمینوں سے جا کے ملتی ہے، جو شملہ میں معاہدہ تھا اور مکمل لڑ رہے تھے 1953 تک، اس میں نام بھی بڑے بڑے لیڈروں کے مسلم اور غیر مسلم نام شامل تھے، تو اس لیے وہ تو ان کی اپنا، لیکن جو لوگ اپنی تاریخ قائد اعظم اور علامہ اقبال سے ملوانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے رویے پر رجوع کرنے میں آسانی کریں۔ کوٹلی کنونشن ہمارے لیے بے پناہ حوصلہ افزائی کا سبب بنا۔ جو لوگ اپنے خرچ پر اپنے گھروں سے پیسہ خرچ کر کے قرض ادار کر کے غریب پار پہنچے تو 60-70 ہزار کی تعداد میں کوٹلی داخل ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ 13 گھنٹے کا سفر کر سکتے ہیں قومی مقصد کے لیے، جو لوگ ذریعہ علاقے پاکستان کے لیے اور تحریک آزادی کشمیر سے یکجہتی کے لیے اس قدر مشقتیں برداشت کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی موجودگی بہت بڑی غنیمت ہے۔ کوٹلی میں 10 روپے 30 روپے، اور رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو گلزار گیلانی صاحب اور قدوس اپنا شریف صاحب کا بیٹھے ہوئے تھے، ان 2 بندوں نے بتایا کہ ہم نے 50 روپے کا گلاس پانی کا دیا، 50 روپے کا گلاس پانی کا دیا، کوئی سیون آپ کو کسی پھل فروٹ سبزی کھانے کے لیے نہیں ملے، فروٹ نہیں مل رہا تھا، ہوٹلوں میں کھانا نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ جو ایک میلے کا سما انہوں نے 32 ٹیمپریچر میں جو ہے وہ 60-70، دیکھیے اس گراؤنڈ میں جانا، گراؤنڈ میں جانے کا حوصلہ کرنا، فیصلہ کرنا، 40 ہزار کرسیاں لگا کے بیٹھنا ہماری بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو کہیں کسی کو اگر کوئی کسی جلسے کے کسی حصے کی کچھ کرسیاں خالی نظر آ رہی ہے تو دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ فرض کر لیں کہ کنونشن نہیں ہوا، وہ یہ فرض کر لیں کہ یہ کرسیاں جو ہے یہ شامیانہ والی کی دکان پر رکھی ہوئی تھی جب جو کھانے سے پہلے، تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ اب خدا کا کرم، اور ویسے بھی میں آزاد کشمیر کی داخلی سیاست پر اس سے زیادہ کوئی تبصرہ میں نے کوٹلی میں بھی نہیں کیا، آج بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو یہ میں مجاہد احمد سردار محمود خان صاحب کی طرف سے
اور صدر مسلم کی جانب سے ساری کشمیری قوم کو ایک تو میں شکریہ ادا کرنے کے لیے، دوسروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے کہ اس قوم نے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے، سیاسی غیرت کا ثبوت دیا ہے، ریاستی تشخص کا ثبوت دیا ہے، اور کوڈنگ کنونشن جو ہے وہ ریاستی تشخص پر ایک طاقتور قسم کی پہرے داری کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ لوگ اس طرح ان کی موجودگی میں ریاستی تشخص پامال نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس وقت اس سے زیادہ کوئی لمبی بات نہیں کرنی، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بجٹ بن رہا ہے یہ بجٹ زرداری ہاؤس کے وہ تمام خرچے جو ابھی تک واجب الادا ہے، جو بلات واجب الادا ہے، ان کی ادائیگی کا اہتمام۔ آزاد کشمیر کا یہ بجٹ جو ہے، آزاد کشمیر کا یہ بجٹ جو ہے یہ واجب الادا ہے، واجب الادا بلات کا، بلات کی ادائیگی کا بجٹ ہے۔ یہ جو الیکشن کے دور سے لے کے چونکہ پیسے خرچ کیے ہیں زرداری ہاؤس نے یہاں لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے، کچھ بلات ادا ہو گئے ہیں، کچھ باقی ہے۔ تو ایک تو اس بجٹ کا کوئی تعلق کشمیر کے فلاح بہبود سے نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارا رول یہ ہے کہ آپ سارے لوگ جو یہاں بیٹھے اس بات کے گواہ ہیں کہ گلگت بلتستان کے اوپر ہم نے مظفر آباد میں لاٹھیاں کھائیں، ہم نے آنسو گیس برداشت کی، پتھراؤ برداشت کیا، اور ہم نے اسمبلی کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے اجلاس کیا، اسمبلی کو تالے لگا دیے گئے تھے اس پیچھے عرصے میں۔ ہم نے مسلم کانفرنس سے کسی بھی وقت اپنی قومی ذمہ داری سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آزاد کشمیر حکومت کو، یہ غیر ریاستی حکومت ہے لیکن شکر ہے خدا کا کہ وزیر اعظم نواب شاہ سے نہیں بھیجا آپ نے، یعنی آپ کی، میری اور صدر کی موجودگی میں، وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں بیرپور کے ایک فنکشن میں پاکستان کے برسی وزراء نے صدر آزاد کشمیر کو گورنر آزاد کشمیر کیا پکارتے ہیں، اور وہ اتنی بہادری کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکے کہ خود ہاتھ کھڑا کر دے، وہ کہتے ہیں میں صدر ہوں یا گورنر ہوں۔ یعنی اتنے بے زبان، بے بس، بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ قسم کے لوگ تاریخ سے پہلی بار پروڈیوس کیے ہیں۔ یعنی ایک آدمی مجھے لبیشن لیگ کا صدر کہتا رہے تو مجھے اتنا تو حق ہے کہ میں ہاتھ کھڑا کر کے کہوں کہ جناب وہ یہ میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے، میں دوسری جماعت کا صدر ہوں۔ مطلب یہ ویڈیو موجود ہے، کسی وقت ہم سارے آزاد کشمیر کے پریس کلبز کو اس کی CD بھیجیں گے کہ آزاد کشمیر کا صدر بیٹھا ہوا ہے، اس کو وزیر اعلیٰ کا، اس کو گورنر کہا جا رہا ہے آزاد کشمیر کا، اور وزیر اعظم کا بیٹھا ہوا اس کو وزیر اعلیٰ کہا جا رہا ہے۔ اتنے بے زبان اور بے بس لوگ جو ہیں ان سے آپ کس بات کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ویسے بھی وزیر اعظم نے تو بجاور کہا کہ اپنی جان چھڑا لی۔ میں سمجھتا ہوں وہ اس معاملے میں سمجھدار آدمی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑے ہوئے سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے جب سمجھا کہ بجاور کا جتنا کام ہے اتنی ان کی ڈیوٹی ہے، اس سے زیادہ تو ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اس سے تو ملنگ کھولی تھی جی ایک ہی سارا ایک بالکل بڑا صحیح آتا ہے نشچت نشاندہی کی۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا آج جتنی باتیں آپ کے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا، صدر کی یہ حیثیت ہے، وزیر اعظم کی حیثیت ہے، کیا آپ اب مڑ کے جب دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو اس جگہ تک پہنچانے میں آپ کی اپنی غلطیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ ان غلطیوں سے رجوع کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ ہی کی وجہ سے، یعنی مسلم کانفرنس کی وجہ سے گلگت بلتستان کو ایک حیثیت نہیں دے دی گئی؟ کیا آج مسلم کانفرنس اپنی ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی نئی حکمت عملی سامنے لے کے آئی؟ یہ لوکل پالیٹکس تو خیر ایسی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر کی اس حکومت کا مطلب بنیادی طور پر مقصد جموں کشمیر ریاست پوری کی یکجہتی اور آزادی کا، کیا آپ اس کے اوپر پورا اترے؟ بڑا ریلیونٹ سوال ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلم کانفرنس کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا چاہیں تو بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن مسلم کانفرنس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے وقت آپ کو سیاسی جماعتوں کے کردار کا بھی جائزہ لینا پڑے گا، اور جب جائزہ لیں گے تو آپ کو مسلم کانفرنس کسی مرحلے پر، فوجی حکومت ہوئی تو سردار عبد القیوم خان 1.5 سال کے لیے جیل میں تھے ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں، لیاقت علی خان کی حکومت میں، ایوب خان کی حکومت میں، بھٹو کی حکومت میں، اور ضیاء الحق تک 1.5 سال 2 سال جیلوں میں بیٹھے رہے۔ غداری کا مقدمہ پتاشیہ قیادت ہے، چودھری صاحب کی زندگی جیلوں میں گزری، کس مقصد کے لیے؟ کوئی کسی بھرتی تقرری حکومت کے لین دین کے لیے تھی؟ یہ تمام وہ مواقع ہیں کہ تاشکند، شملہ اور اس سے لے کے اس وقت تک تمام معاہدہ جات کے وقت مسلم کانفرنس نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی۔
ہاں اس کردار کی ادائیگی میں وہ کمی رہ گئی ہو اسے آپ غلطی کی فہرست میں ڈالیں خوشی سے قبول کرتے ہیں جو کہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسرا گلگت بلتستان کا آپ نے ذکر کیا. گلگت بلتستان میں تو معاہدہ کراچی میں تحریری طور پر آزاد کشمیر کے صدر نے مسلم کانفرنس کے بنائے ہوئے صدر نے اجازت دے کے یہ ثابت کر دیا کہ حکومت پاکستان بھی اگر وہاں کو کام کرنا چاہے تو ہم نے عالمی معاہدوں کے احترام میں ان کو پابند کیا کہ جب تک ہم سے تحریری اجازت نہ لیں وہاں انتظامات سنبھالیں. تو معاہدہ کراچی اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم کانفرنس نے حکومت پاکستان کو بھی یہ جب بہت مجبوری ہو گئی کہ ہمارے پاس راستے نہیں تھے تو معاہدہ کراچی میں انہوں نے دستخط کر کے اجازت دی اور انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ذمہ دار ہمیں ریاست کے آزاد مقبوضہ ساری ریاست کے آزاد حصے کا کی حکومت کی حیثیت سے. اور اس کے باوجود جو اسلام آباد سے سپریم بینچ نے ایک ڈائسینڈنگ نوٹ لکھا معاہدہ کراچی کو. اس لیے یہ یہاں تک پہنچانے کی بات اگر کوئی صرف ایک طرف کی کمزوریوں کی بات ہو تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں تک پہنچانے کا مسئلہ عالمی اور علاقائی سازشوں کا حصہ سب سے زیادہ حکومت پاکستان کی نالائکی اور نااہلی کا نتیجہ ہے. میں عالمی سازشوں کی طرف بھی اس لیے نہیں جاتا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو آپ بلیم کرتے ہیں. امریکہ نے آپ کو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں سپورٹ کیا, امریکہ نے آپ کو سیکورٹی کونسل میں سپورٹ کیا. امریکی صدر نے آپ کا صدر اسلام آباد میں بات نہیں کرتا, امریکی صدر نے ہندوستان کے اندر جا کے کہا ہے کہ جی آپ اس کو کریں, اس کو حل کریں. یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے حق خود ارادیت پہ ہندوستان کے اندر جا کے بات کی ہے, آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو لوگوں کو میرے پرویز مشرف کے ذکر پر اعتراض ہوتا ہے, میں اسی لیے اس کو سلام پیش کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ پرویز مشرف نے جو راستہ آگرہ میں اختیار کیا تھا وہی راستہ باراک اوباما نے, وہی بین جی اوباؤ نے, وہی بان کی مون نے اختیار کیا کہ جس کی بنیاد آگرہ میں جا کے پرویز مشرف نے رکھی تھی کہ ہندوستان میں کھڑے ہو کر مطالبہ کرو کہ کشمیر کا پورا محل بن جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے کردار کو اگر آپ بنا کریں تو ریاست میں کسی کا کردار بچتا ہے کچھ نہیں ہے سوائے غلط کردار کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کی حکمت عملی یہی ہے کہ نمبر ایک, ہم حکومت پاکستان کو کشمیر پر پسپا نہیں ہونے دیں گے. نمبر دو, آزاد کشمیر کی سیاسی حیثیت تبدیل نہیں ہونے دیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کے انتظامی امور میں ہم کوئی دخل نہیں دیتے, لیکن گلگت بلتستان کے بارے میں ہم سختی سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے. گلگت بلتستان کے بارے میں مسلم کانفرنس یہ کہہ دیا ہے کہ وہ عالمی قراردادوں کا حصہ ہے. عالمی قراردادوں کو آپ نہیں چھیڑ سکتے اسلام آباد میں بیٹھ کر یا لاہور میں کراچی میں بیٹھ کر. اس لیے ہم نمبر ایک اپنے موقف کی جو کشمیر پر ہے اور جو عالمی قراردادوں کے حوالے سے ہے اس کی تجدید کرتے ہیں نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم کانفرنس کو بالکل ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اگر سارے ملک کو ایک بالکل جیلیں بھرنی پڑ جائیں تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں, لیکن ہم کسی قسم کی کوئی سازش غیر ریاستی جماعتوں کو کشمیر پر پسپا نہیں ہونے دیں گے اور کشمیری خود کا سودا نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارا لائحہ عمل جو ہم اس کی تجدید کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جو جذبات آپ کے بجٹ اور زرداری حکومت کے حوالے سے کم و بیش وہی نون لیگ کے دیے ہیں, متحدہ اپوزیشن کی ایک کمی محسوس کی جا رہی ہے, کیا اس قسم کی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ کوئی آپ سے کسی نے رابطہ کیا, کیا بجٹ میں آپ ان کو فری ہینڈ دیں گے یا ایک متحدہ اپوزیشن؟ ایک دوسرا سوال اس کے بعد باقی جو سوال کریں گے. ظفر آباد کا جو ضمنی الیکشن تھا عثمان صدیق صاحب کا, اس کے حوالے سے آج تک جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہے, مسلم کانفرنس کو شاید اس میں سے کافی مشکلات کا بھی سامنا ہو. عثمان صاحب کی اس میں اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس وقت آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا, درست تھا یا غلط تھا, اور اس سے اس جماعت کو کتنا نقصان پہنچا؟ دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی جو بات آپ کر رہے ہیں, جماعتوں کے درمیان تال میل کچھ اصولی باتوں پر ہوتا ہے. اب ہم اتحاد اور اختلاف اور اتفاق اور اس کے دروازے تو ہم نے ہمیشہ ہم نے کوئی, آپ دیکھتے ہیں کوئی ذاتی بات جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں, ہمارا رویہ نہیں ہے. ہم نے تو اچھی باتوں کے لیے سب کے لیے دروازے کھلے رکھے ہوئے, اور اس میں کوئی ذکر کی بات ہے. ویسے بھی نواز لیگ مسلم کانفرنس کا مالک مسلوقہ ہے, تو جماعت تو نہیں ہے نا, اور ابھی جماعت تو بنے گی نا جن کو اپنا ہاتھ مل جائے گا. تو نواز لیگ آزاد کشمیر مسلم کانفرنس کا مالک مسلوقہ ہے, تو کسی نہ کسی وقت ہم مسلم کا مال حاضریہ برآمد کرتے ہیں, وہ برآمد کرنے ان شاء اللہ کا ہوگا. تو جماعت جب بنے گی تو اس کے بعد دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی بات, وہ میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اس پر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اکٹھے. ریاستی تشخص اس پر وہ دونوں اکٹھے ہیں, پیپلز پارٹی اور نواز لیگ. یعنی زرداری صاحب نے ہندوستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور نواز لیگ نے ہندوستان سے دبا کے دائرے لگانے شروع کر دی. یعنی ان کی دوڑ اس وقت
नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की दौड़ इस वक्त हिंदुस्तान को राजी करने पर लगी हुई है। ये बात आप लोग अच्छी तरह इस पर तवज्जो भी चाहिए और लिखने पढ़ने में भी लोगों को मालूम होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के 5 सियासतदान, मैं दफा पाकिस्तान काउंसिल को सलाम पेश करता हूँ, तहसीन पेश करता हूँ कि कश्मीर पर हमारे मौक़िफ़ कश्मीरी के मौक़िफ़ को तायद कर रहे हैं और कई मजहबी जमातें, सियासी जमातें हैं। लेकिन ये 2 जो बड़ी जमातें हैं ये अपने इक़्तिदार के लिए, हिंदुस्तान की खुशनुदी के लिए लगी हुई हैं। एक ज़माने में लोग अमेरिका को राज़ी करने की बात करते थे, अब पाकिस्तान के सियासतदान हिंदुस्तान को राज़ी करने पर लगे हुए हैं। और एक उसके आगे घुटने बचाता है, दूसरा सर बचाता है, पेशानी सजदा रेज होता है, और एक जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तजारत का, और दूसरा जो इस्लाम के नारे लगाता है। इसलिए जिन लोगों के दरमियान तमाम अहम अमूर पर इस तरह के अमल है वो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग है। और जब उनके दरमियान इतना इस तरह के अमल मौजूद है तो मैं नवाज लीग के अंदर बैठे हुए लोगों से ये सवाल करता हूँ, उनकी क़यादत चूँकि फैसले करती है, जिसे किसी को पूछने मानने का इख्तियार नहीं है, उनको तो हुक्म मिलता है कि गैर रियासती खातून को बना दो, वो कहते हैं अमरनामा सदर। अब जिन लोगों को रियासती और गैर रियासती मेंबर को वोट देने के बारे में नहीं पूछने पालने की इजाज़त, वो कश्मीर पर। और वैसे भी मैं आपसे पूछता हूँ, सवाल भी है और आपकी बात का जवाब भी है, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग मर्कज़ी हुकूमत का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो लोग पंजाब हुकूमत का दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो कश्मीर पर हिंदुस्तान का दबाव बर्दाश्त करेंगे? यानी वो कश्मीर पर आपकी हमारी नुमाइंदगी करते हुए हिंदुस्तान का दबाव बर्दाश्त करेंगे? कैसे करते रहिए? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें जो लोग इसलाह अहवाल करना चाहें, हम सब सुलह सफाई के दरवाजे सबके लिए खुले रखे हुए हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो इनफरादी रोल है रियासती जमात की हैसियत से, वो हम भारत बरकरार रखना चाहते हैं। जो मुनफरिद रियासती रोल है, रियासती किरदार है, उससे हम भारत जो है वो कायम और बरकरार रखना चाहते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि उस किरदार पर कोई दाग ना है। एक मिनट साहब, मैंने सवाल पूछा था कि वो फैसला दुरुस्त था जो आपके तहत था? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो सारी बातें बहुत पुरानी हो गई, और जो खबर उस्मान से मनसूब थी उसी में दूसरे दिन तजदीद आ गई कि इस मौजूद पर बात ही नहीं हो। वो तो मैच कन्वेंशन के हवाले से एक ट्विस्ट करके किसी ने न्यूज़ डाली हुई। जब कभी आने वाले इलेक्शन हो सकता है जल्दी करीब आ जाए, इलेक्शन जब कभी करीब आ जाए तो ये सवाल आप कहीं लिख के रखें ना, या रिमाइंडर लगा के रखें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछेगा तो इस सवाल का जवाब हम दोबारा अल्लाह के फजल करके इन मुजफ्फराबाद डिवीजन की 6-7 सीटों पर एक सीट पर मुहैया कर देंगे कि हमारा कौन सा फैसला गलत और कौन सा सही है। पाकिस्तान के हवाले से मेरा सवाल है कि लॉन्ग मार्च थी वो मनसूख हुई जी, लॉन्ग मार्च जी, और आपने भी ऐलान किया था कि मुजफ्फराबाद में आप दिफाई पाकिस्तान का जलसा करवाएंगे। लॉन्ग मार्च क्यों मनसूख हुई? क्या मुजफ्फराबाद में जलसा होगा? आप मेज़बानी करेंगे? देखिए, ऐसे है कि मुजफ्फराबाद का जलसा मंसूरे की मीटिंग में, मंसूरा में जो मीटिंग हुई उसमें मैं मौजूद था, 22 गालिबन तारीख से 30 उसमें ये बात तय हुई कि 26 तारीख को हमारा कोटी में जलसा है, तो 4-5 दिन के बाद फिर हम 50-40 हज़ार का जलसा मुजफ्फराबाद में करें। पहले इस पर बहस होती रही, फिर हमने कहा कि हम करते ही जलसा, क्योंकि मुस्लिम 20 बात। तो वहाँ पर फिर 2-4 लोगों की तरफ से तजावीज़ आ गई। मसलन अब्दुल रशीद तरावी साहब की तरफ से तजवीज़ ये थी जी कि अगर जलसा करना हो तो 13 जुलाई किसी तारीख। किसी एक और साथी ने कहा जी कि इसको महीने का वक्फा दे दिया जाए, जून बजट का महीना है। किसी ने कहा कि गर्मी है, इतने अरसे में हमारा पाकिस्तान का एक प्रोग्राम हो जाएगा। तो 3-4 बातों के नतीजे में हमने ये तय किया कि इस जलसे को थोड़ा सा आगे करेंगे, और ये दफा पाकिस्तान कौंसिल की सरबराह इजलास में हुआ और मैंने मुख्तसर से खबर भी जारी कर दी थी। वरना हमारे ये साथी बैठे हैं कि कोल्डी कन्वेंशन की तैयारी में जहाँ जहाँ इन्होंने मीटिंगें की हैं, पूरी तरह तकरीरों में, बयानात में, इस सारे हल्ले गुल्ले में इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जी आप लोग थके होंगे, हारे होंगे, लेकिन हम 2 दिन के बाद दोबारा मुजफ्फराबाद में जलसा करना चाहते थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 3 जून को जलसे के लिए तैयार थी बिल्कुल पूरी तरह, और कोटी जितना तो नहीं हो सकता था, लेकिन अब 20-25-30 हज़ार आदमी का इज्तिमा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में यहाँ करने वाले थे, तो वो थोड़ा सा आगे गया। जी आगे। अच्छा सरदार साहब, मेरा सवाल है, इससे पहले भी इस हवाले से बातें हो रही हैं। मेरा सवाल है, आर पार जो बस तरफ है पेट्रोल लाइन आर पार, तो उस हवाले से मुख्तलिफ अफसाद दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पिछले दिन यासीन मलिक साहब यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि 2 मुल्क जो है वो अगर चंद मखसूस लोगों को आर पार ले जाने के लिए ये काम शुरू किया है तो हम इसके ऊपर बहुत अफसाद हैं। उन्होंने कहा कि पूरे कश्मीरियों को बिल्कुल खुले आम जो है इसकी इजाज़त होनी चाहिए कि वो आर पार जा सकें, और महाजीर को भी जो 47 को या 90 को ये कुछ बताया, इस हवाले से कुछ आप देखिए।
جہاں تک سیز فائر لائن سے آمد و رفت اور تجارت کا سوال ہے، یہ اس ملک کو آزادی دلوانے کے بعد مسلم کانفرنس کا منفرد کریڈٹ ہے کہ چوری غلام عباس کی کال پر سردار عبدالقیوم خان نے چکوڑی سے چناری سے اس سیز فائر لائن کو توڑا تھا 1958۔ پہلی بار مسلم کانفرنس نے 1958 میں جبرن سیز فائر لائن کو توڑا تھا، KLN کشمیر لبریشن موومنٹ۔ اس کے بعد پھر یہ کام نیشنل فرنٹ نے امان اللہ خان صاحب کی قیادت میں شروع کیا، اس کے بعد پھر باقی مذاکرات کی بات آئی۔ اسی لیے ہم نے پرویز مشرف کے راستے کھولنے اور ٹریڈ کھولنے کی تجویز کی حمایت کی تھی کہ بنیادی طور پر یہ مسلم کانفرنس کا ایجنڈے پر موجود تھی اور مسلم کانفرنس اس کو پوری طرح اس کی خالق تھی، انیشیٹر تھی۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ ملک صاحب نے کہا یا باقی لوگ جو کہتے ہیں، میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ کارگل سے لے کے چھب تک تمام راستے کھولنے چاہیے۔ جموں کا جو سیالکوٹ کا ٹریک ہے ریلوے کا وہ بحال کرنا چاہیے، کشمیریوں کو آمد و رفت ان کی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ ڈی سی مظفر آباد اور ڈی سی بارہمولہ اپنی مرضی اور اپنی اجازت سے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر لوگوں کو پرمٹ جاری کریں، اور یہ جو پاک انٹرا کشمیر ٹریڈ ہے اس کو پاک بھارت ٹریڈ کا نام دینے کی غلطی حکومت آزاد کشمیر نے جو کی ہے وہ منسوخ کریں، میں ان سے کہتا ہوں۔ ہم اس پر بہت بھرپور ایجیٹیشن کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہیں گے کہ کوئی سیاسی معاملہ ہے۔ انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے مدارپور سے، نوٹیفیکیشن کیا ہے، ٹیکس لگایا ہے، اور ٹیکس لگانا جو ہے وہ انٹرا کشمیر ٹریڈ کے ساتھ زیادتی ہے۔ جو مدارپور میں ٹیکس کا نوٹیفیکیشن کیا ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کا نوٹیفیکیشن ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پاک بھارت ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے۔ اب آپ ذرا دیکھیں نا، آہستہ آہستہ یہ اسپیسیفکس کی طرف جا رہے ہیں۔ آج بھی وزیر اعظم کا بیان ہے کہ یہ صوبہ نہیں بنایا جا رہا اور یہ مہم بند کی جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن آپ نے کیا ہے اور میں اس کی منسوخی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور اس مدارپور والے نوٹیفیکیشن کو میں جوتی کی نوک پہ رکھ کے زرداری ہاؤس واپس کر رہا ہوں کہ نہیں مانتے ہم اس کو۔ ہم اپنی سرزمین پر پاک بھارت ٹریڈ کے لیے نہیں کھولا، ہم نے یہ انٹرا کشمیر ٹریڈ کے لیے کھولا ہے۔ پہلے آپ انٹرا کشمیر ٹریڈ کریں، انٹرا کشمیر ٹریول کریں، انٹرا کشمیر ٹورزم کریں، انٹرا کشمیر لنکیج بات کریں، ڈیوائڈڈ فیملیز کو ملنے دیں، اور کشمیر کے 5-6 ایشو کو آپس میں ربط و ضبط کرنے دیں۔ ہم سب ملیں، اٹھے بیٹھے چلے پھریں، اس کے بعد اگلے بار میں ہم سے مشورہ کریں کہ یہاں کسی اور ٹریڈ کر رہے ہیں۔ میں نے چکوٹھی میں کہا تھا، میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، اپوزیشن میں بیٹھ کے، آپ کو یاد ہے، آپ کے کیمروں میں محفوظ ہے، میں نے کہا تھا کہ ہمیں چائنا اور فار ایسٹ تک ایکسیس ہے، جو ہماری ٹریڈیشنل وہ بات تھی۔ تو ہمارے یہ اصولی موقف ہے کہ کشمیر کے سارے راستے کارگل سے لے کے چھب تک سچین گڑھ تک کھولے جائیں، اور انٹرا کشمیر میں کہتا ہوں ہم پاک بھارت ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پاک بھارت مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ ہمارے بغیر 3-4 معاہدے کر چکے کامیاب نہیں ہوئے، مستقبل میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم آپ کے معاہدے کامیاب کرنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن کشمیریوں کی شرکت کے بغیر کسی معاہدے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ نہ دنیا تجربہ کرے، اور نہ زرداری صاحب جو ہے جس طرح داخلی سیاست میں لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اسی طرح ہندوستان کی قیادت تو کم از کم وہ سیزن لوگ ہیں بھائی۔ ہندوستان کی قیادت سے میں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں جو رائیوڈ والی اپوزیشن سے کر رہے ہیں۔ وہ تو بہت شریف الطبع لوگ ہیں، ان کو روز وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان تو بڑے بڑے پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے پاپولر آدمی ہے، کتنا بڑا مینڈیٹ ہے۔ جو آدمی اپنے بیٹے بلاول زرداری کا حسب و نسب تبدیل کر کے اسے بلاول بھٹو بنانے کے لیے تیار ہے، وہ ہندوستان پاکستان کو اپنی اثر میں رہنے دے گا؟ کوئی آپ میں سے ہم میں سے کوئی غریب ترین آدمی اپنے باپ کا نام ہٹا کے دوسرے بڑے باپ کا لگانے کے لیے تیار ہے؟ جھگی میں بیٹھا ہوا معذور آدمی سڑک کے کنارے اسے کہے کہ تم نور خان کے بیٹے کر سے شیر خان کے بیٹے ہو، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو زرداری صاحب نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے پہلے، کہ اپنی نسل کے بجائے اسے بھٹو کی نسل قرار دے دی ہے۔ وہ اپنے خاندانی تشخص اس لیے مٹانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پاکستان کا تشخص اور وہ کشمیر کا تشخص اور جنوبی ایشیا کے تشخص کو پامال کرنا چاہتے ہیں، بھاگ جائیں گے کہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی قیادت اور تھنک ٹینکس اور پالیسی میکر جو ہے وہ زرداری صاحب کے ان چکروں میں نہ آئے، جس کے نتیجے میں کہ وہ کشمیر کے متعلق آپ سماٹر سے بات کر رہے ہیں، جس سے بہت اچھی طریقے سے صوبہ بنایا جا رہا ہے، فیصلہ ناقابل قبول حالت کیا جا رہا ہے، اس کی خد و خال بتا دیں کیا جا رہا ہے، ہمیں کیا یہ مشرف معمولے کا تسلسل ہے؟ اگر ہے تو اس پہ آپ بھی اگری کر چکے تھے، اگر اس میں کچھ تبدیلی کی جا رہی ہے تو کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مشرف کو اور ان لوگوں کو آپس میں جوڑنا انسانی تاریخ کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ ملکوں کے درمیان جو مذاکرات ہوتے ہیں نہیں، فرق دو باتوں میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشرف کا پہلی بات تو یہ کوئی فارمولہ میرے علم میں نہیں ہے، مشرف کی تجاویز میرے علم میں ہے، میں ان کو بطور 2 مرتبہ وزیر اعظم کے سپورٹ کرتا تھا، آج یہ پوری قوت سے سپورٹ کرتا ہوں۔ لیکن آپ سے میں بطور سوال بھی پوچھتا ہوں
کہ کیا مشرف کی تجاویز کو OIC نے تائید دی یا نہیں دی؟ یورپین پارلیمنٹ نے تائید دی، آسیان نے تائید دی، افریقن یونٹی نے تائید دی، G8 نے تائید دی، P5 نے تائید دی. بلکہ ہمارے نزدیک یونائٹڈ ریزولوشن سے وہ بہتر ہے. مسجد خود مختار کی جامع قانون میں مطلب نہیں، میں اور بات کر رہا میرے ہوں. نزدیک تو اس سے بہتر ہے. دیکھیے بھائی نہیں جو بات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مشرف کی تجاویز میں کیا بات ایسی تھی کہ مسلمان کے صدر کی حیثیت سے میں اسے سپورٹ کرتا رہا. اس میں سب سے بہتر بات یہ تھی، باٹم لائن یہ تھی کہ کشمیریوں کی شرکت اور شمولیت نہ کسی. یہ اسے آگرہ میں بھی کھڑے ہو کے کہا بھائی اگر کشمیری شامل ہو گئے اسے اٹھا کے سمندر میں پھینکنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے کیا اعتراض ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو مشرف کے فارمولے تجاویز کی حمایت اس وقت بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اندرونی سیاست میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کی کشمیر پر تجاویز ان موجودہ تمام تجاویز سے لاکھ درجے بہتر تھے. دوسرا یہ ہے کہ جو موجودہ بات ہے آپ نے کہا کہ ان کے خد و خال بیان کرے ہیں. خد و خال ان کے کیا بیان کریں؟ ان بیچاروں کو خد و خال کا نہیں پتا. جو قسط اعلام ہوتی ہے وہ آگے جاری کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. ان کی صورتحال یہ ہے، کرنا یہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن میں بدلنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں. آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے سے پہلے آزاد کشمیر اسمبلی میں انہوں نے MFN کی حمایت میں قرارداد کروائی ہے. میں آپ دارالحکومت کے دانشور ہیں اور صحافی ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا را کسی بڑی محفل میں سارے اکٹھے بیٹھے ہو، آپ ان سے کہیے جی آج ہم سب کا متفق ہے کہ سوال ہے کہ MFN کو بیان کرے. آپ میں سے کوئی آدمی MFN کیا ٹھیک ہے نہیں؟ تو جن کو اس کا نام بھی نہیں پتا اس پر انہوں نے مہر لگا دی ہے کابینہ میں اٹھ کر. اب تجویز یہ ہے ان کے پاس، پروسیس یہ ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کرنے کی طرف جائیں گے کابینہ میں کہ گلگت بلتستان کی صوبائی حیثیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اس کے جواب میں گلگت بلتستان کی اسمبلی ایک قرارداد کرے گی کہ جی ہم آزاد کشمیر کو صوبائی حیثیت دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. اس کے لیے یہ ہمارے جو بعض دانشور اور قانون دان یہاں لگے ہوئے ہیں، ساری بار ایسوسیشن میں چل پھر کے فارمولے دے رہے ہیں. میری بس تھوڑی سی نمائندگی جو ہے وہ آپ کو سینٹ میں مل جائے گی، تھوڑی سی نمائندگی آپ کو قومی اسمبلی میں مل جائے گی. جی کشمیر متاثر نہیں ہوگا. تو جس کسی کو وہ کاریگر بتاتے ہیں نا آپ کے کان میں، تو ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھا نا جی آپ بڑے ماہر قانون دان ہیں، آپ جو اگر سینٹ میں ہوں تو آپ کشمیر کی بہت بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں. تو ان بیچاروں کی نیند بھی خراب ہوئی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں سینٹر ہو گیا ہوں ہونے والا ہوں. شاید وہ ہمارے جو یوسف کہا کرتے تھے کہ خدا نہ خاصا ہم جیت گئے. تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ خدا نہ خاصا سینٹر نہیں بننے والے ان میں سے کوئی بھی، یہ خراب ہونے والے. اچھا جو فارمولہ ان کو دیا گیا ہوا ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ساحل البود نے تجھ کو دیا برگ حشیش اور نادا تو نے سمجھا ہے اسے برگ حیات، کہ بھنگ کا پتہ پلا دیا اور وہ نشے میں اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فارمولہ انہوں نے کئی لوگوں کے کان میں ڈالا ہوا ہے، جس کو ملتے ہیں کہتے ہیں اچھا جناب آپ بڑے ایسے دانشور ہیں، اگر آپ سینٹ میں ہوں، آپ کو بھی اسمبلی میں ہوں، آپ فلاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایک کے خلاف ایک نئی دھوکہ دہی ہے. اس لیے اور میں یہ کر کیوں رہے؟ کر اس لیے رہے کہ کل ہندوستان کھل کے یہ کہہ سکے کہ یہ آزاد کشمیر حکومت کی قرارداد ہے، یہ گلگت بلتستان کی حکومت کی قرارداد ہے، یہ اسمبلی کی قرارداد ہے. تو اب ہم چلے ہیں کہ لداخ کو مدغم کرنے کے لیے، جموں کو تقسیم کرنے کے لیے اور دفعہ 370 میں ماڈیفیکیشن کر کے باضابطہ طور پر اس کو صوبہ بنانے کے لیے. تو ہمارا دیکھیے نا، آپ نے مطلب آپ اس تاریخی ایونٹس پر سارے غور کریں تو مسلم کانفرنس نے 1946 میں قرارداد آزاد جموں کشمیر منظور کی. قرارداد آزاد جموں کشمیر آزادی کے بعد نہیں کی، ایک قرارداد آزاد جموں کشمیر اس لیے منظور کی کہ آزاد کشمیر کا ماڈل 63 تک مقبوضہ کشمیر میں صدر اور وزیر اعظم ہوتے تھے. یہ آہستہ آہستہ انہوں نے سلسلہ تبدیل کیا. یہی حال انہوں نے گلگت بلتستان میں زرداری صاحب نے آگے شروع کیا اور میری حکومت پہلے میری حکومت ختم کی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ موجودہ نون لیگ ہے، اس کی بنیاد اسی وقت کی گئی تھی کہ جب مسلم کانفرنس کے نام پر الیکٹ ہوئے لوگ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں خریدنے اور بکنے کی سودے بازی میں گئے، اپنی حکومت ختم کی. تو یہ جو طالے بانی کو روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی خبروں کے ساتھ کہ جی فلاں ٹوٹی، فلاں نالی، فلاں کھمبا، فلاں ٹرانسفر، ہم اب داخلی سیاست پر الگ بات کریں گے. لیکن میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، جن لوگوں کے دل بھی خدا رسول کے بعد کشمیر کے نام پر دھڑکتے ہیں، آزادی کے نام پر دھڑکتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ قومی امور کو جو ہے وہ نالی ٹوٹی کھمبے کے ساتھ مت جوڑیں. بالکل اس کو خالص طریقے رکھیں کہ ہم حکومت پاکستان کو کشمیر پر پسپا نہیں ہونے دیں گے اور ہم پوری طرح پوری قوت سے مقابلہ کریں گے ایک ایک کونے کونے میں سے. والے
दिक्कत है नहीं Thank you.